فروز خوب رو آہستہ ہو پاک دیدے پاک بینے خوشتر اظہر خوشترے اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے میں کہوں کون مکان کی جان یا پھر دل تجھے میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے یا گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے تجھے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے بادئی عشق و محبت پی کے مستانہ گئے صبر آیا جب نے ہم کو پھر تو روزانہ گئے نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے سادئی آزادئی مستانہ جانانہ مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر عدل عزیز تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز بے قرارم اشک بارم سخت گزارم اے عزیز دل برد جاں عورت ہر دم بطرز دیگرے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قابل صد احترام علماء کرام خصوصاً اس علاقے کی موقر شخصیت حضرت مولانا نور انور صاحب اور مدرسہ دارالعلوم دنتور سے تشریف لائے حضرت مولانا اکبر صاحب کا پورا قافلہ اور خواجہ والا سے حافظ صدام صاحب اور جھنجھنوں سے بہت دور سے علماء کرام تشریف لائے ہیں اور آپ سب بزرگوں بھائیوں غیرت مند نوجوانوں اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ اس نے آج ہمیں اپنے دین کی نسبت سے اپنے کلام کی نسبت سے قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا ہم سب کی حاضری اور ہمارے اکابرین کی تشریف آوری کو قبول فرمائے بہت ہی شاندار بچوں نے پروگرام پیش کیا میں اس میں کوئی تشنع نہیں کر رہا ہوں بعض مرتبہ رسماً تعریفیں کرنی پڑتی ہیں بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے لیکن یہاں حقیقت میں بتا رہا ہوں مجھے بہت سارے بڑے بڑے اداروں میں جانا ہوا لیکن یہاں کا آج کا پروگرام جب میں نے سنا تو مجھے ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں لگا کہ میں تعمیری اعتبار سے کسی چھوٹے ادارے میں بیٹھا ہوں بلکہ میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ میں راجستھان کے ایک بہت بڑے دارالعلوم کے احاطے میں بیٹھ کر دورہ حدیث اور ششم اور پنجم کے بچوں کی تقریریں سن رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طرح تقریریں نعت و نظم اور ایک بچے نے مجھے جو ہے قائل کر دیا میں اس کا معترف ہو گیا جس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ ہے خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو ہاں نبی کی نگاہ ہے خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو ہاں کتنی شاندار انداز تھا کیا لہجہ تھا اور کیا وہ دل سے دل پہ پہنچا رہے تھے عشق کی داستان چھیڑ رہے تھے کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ ہے خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو نبی کا اسم ہے خوشبو نبی کا جسم ہے خوشبو مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو ہاں نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے نبی کا سونا بھی خوشبو نبی کا جاگنا خوشبو محمد میں ہے دو مینے جنہیں دو بار لب چومے زباں پر جب بھی نام آئے زباں خوشبو گلا خوشبو مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ ردا خوشبو صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو ابو بکر عمر عثمان اور علی اور مرتضی خوشبو ٹھیک چل رہی ہے آواز تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ جس بچے نے ہمیں جس طرف لے جانا چاہا ہے میں بھی ادھر ہی چلا جاؤں اسی عشق کی وادی میں چلتے ہیں آپ ساتھ دیں گے نا میں ذکر کروں
ہاں سید انس و جان سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شرخیل جمالاں تتمہ دوراں ذی شان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صاحب جمال صاحب کمال اور محبوب رب ذوالجلال آمینہ کے لال، ہاں حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین نازنین مہجبین بہترین بالیقین، شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین رحمت للعالمین، سید الانبیاء والمرسلین، ساقی کوثر شافع معشر قمر لیلۃ البدر برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور سارے انبیاء کے افسر، رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاگ رہے ہو جاگن والا والو، جاگتے رہو کہ محمد مصطفیٰ جان جانے ہے، جان جانے ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم ہے میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعدے لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تقویم خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شورا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بدم لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے وہ سلیمان کو، ہے دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھا وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت کی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت کی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، وہ فقط کا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ حسین آئیڈیل دیا ہے کہ جن کا ظاہری حسن بھی بے مثال ہے تو ان کی سیرت بھی بڑی لاجواب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حسن و جمال میں بے مثال تخلیق فرمایا، تو جو سیرت بھی ہے نا، جو زندگی بھی ہے نا، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے میرے محبوب کے اندر تمہارے لیے خوبصورت نمونہ رکھا ہے۔ حسنہ کہ حسن کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے، تو آؤ پیار کرو میرے محبوب سے۔ اگر مجھ تک ملنا چاہتے ہو راستہ یہی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا تعلق چاہتے ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اور صراط مستقیم ڈھونڈنا چاہتے ہو، سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو، جنت کی طرف جانا چاہتے ہو، تو سنو، اگر مجھ تک آنا ہے تو پہلے میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو۔ بظاہر فاتبعونی ہے، اتباع کرو، کیونکہ بغیر اتباع کے جو محبت ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ بغیر محبت کے اتباع قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے یوں کہنا چاہتے ہیں، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو، وہ میرا بھی محبوب ہے، وہ فرشتوں کا محبوب ہے، وہ جمادات کا محبوب ہے، وہ حیوانات کا محبوب ہے، وہ ملائکہ کا محبوب ہے، وہ جنات کا محبوب ہے، وہ جو ہے نباتات کا محبوب ہے۔ ہاں، سب سے اللہ رب العزت کا محبوب ہے کہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ قرآن دین کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت آسان دین ہے،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور یا اللہ جب تیری اطاعت ہم کر رہے ہیں تو پھر رسول کی اطاعت کو الگ سے کیوں بیان کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی تم اتباع کر لو، ان کی سنتوں پہ چل لو، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ میرے محبوب کی اگر تم اتباع کرتے ہو، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی تو گویا اس نے اللہ کی بھی اطاعت کر دی۔ کیا معیار بنایا اپنے محبوب کی اطاعت کو، اپنی اطاعت کہا اور اپنے محبوب سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آج دنیا سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ مسلمان دیوانہ وار اپنے آقا سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہ اگر ہم محبت نہ کریں تو اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، ہاں فرمائے تمہارے ماں باپ، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت، مکان، کوٹھی، بنگلے، ان سب سے زیادہ جب تک تم میرے محبوب سے محبت نہیں کرو گے تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر کہیں میرا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں جو خود خدا کا محبوب ہے۔ اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری ابھی خاطر مصروف ثنا ہے، اب اور کیا بیان ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اللہ کے محبوب ہیں اور فرشتوں کے بھی محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ حرم کے اندر استراحت فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور تصویر یوں بنی ہوئی تھی کہ ایک طرف سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بیچ میں اس کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آ کے تبصرہ کرتے ہیں۔ تصویر یوں تھی، ایک طرف چچا تھا، دوسری طرف چچا زاد تھا، بیچ میں محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں ارے بتاؤ یہ جو 3 سو رہے ہیں ان میں سے وہ کون سے ہیں جنہیں ہم دیکھنے آئے ہیں؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا وہ ہیں جو بیچ میں استراحت فرما رہے ہیں اور وہ سب سے حسین ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں۔ تیسرا کہنے لگا وہ جو بیچ میں سب سے بہتر اور حسین ہیں اس کو ہم اپنے ساتھ آسمانوں میں لے چلتے ہیں۔ ہمارا فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ ہم فرشتوں کی بھی محبوب ذات ہے۔ ہاں ہر مخلوق نے جب محبت کی، فرمایا جو احد پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جاگن والا والو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے محبت کی، سوکھے تنے سے محبت کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک سوکھے خوشے سوکھے تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھے تو مسجد کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں آواز یوں تھی جیسے وہ اونٹنی بلک رہی ہو جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ کسی نے کہا بیل کی سی آواز آ رہی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ جو سوکھا تنا ہے وہ میری تھوڑی جدائی برداشت نہ کر سکا، اس لیے وہ رو دیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور آ کے سوکھے تنے کو سینے سے لگایا اور اس کے اوپر دست شفقت رکھا۔ کہا اور تنے کیوں روتا ہے؟ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں، تجھے کسی باغ میں لگوا دوں جہاں لہلاتے رہنا، یا اگر تو چاہے نا تو پھر جو ہے میں ممبر چھوڑ دوں گا
तेरा सहारा लेकर खुतबा दिया करूंगा, या फिर अगर तू कहे ना तो फिर मैं दुआ कर दूं कि मेरा रब तुझे जन्नत का पौधा बना के मेरे सामने खड़ा करे, वहां हर वक्त मेरा दीदार करते रहना। तो तीसरी बात पे वो राजी हो गया, कहने लगा अल्लाह के रसूल और कुछ नहीं चाहिए, बस जन्नत की दुआ कर दीजिए कि हमेशा मैं आपके चेहरे का दीदार करता रहूं और जन्नत में लहलाता रहूं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो उससे तसल्लियां हुई। जब वो हिचकियां खाने लगा तो मोहम्मद अरबी ने दस्ते शफकत उसके ऊपर फेरा। ये पैगाम था जाकन वाला बालो, राजस्थान के मुसलमानों, कि तुम्हारे आका वो थे जिन्होंने पत्थरों से मोहब्बत की थी, तुम्हारे आका वो थे जिन्होंने सूखे तनों से यूं प्यार किया था। मैसेज और पैगाम है कि तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई यतीम है उसके सर पे दस्ते शफकत रखो, अगर कोई गरीब और मिस्कीन है उसको सीने से लगाओ, संभालो बेवाओं को, संभालो अपने अड़ोस पड़ोस को। या आका की, हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि तुम मोमिन नहीं हो सकते, वो मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर के सो जाए और उसके पड़ोस में कोई भूखा इंसान सो रहा हो। इंसान कहा, मुसलमान नहीं, अगर कोई जाट भूखा सो रहा है, राजपूत भूखा सो रहा है, एसी और एसटी वाला भूखा सो रहा है और तुम पेट भर के सो गए हो, इस्लाम कहता है तुम सच्चे पक्के मोमिन नहीं हो सकते। खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी मुतमईन ना हो। ये सीरत है कि सूखे तने से प्यार किया, इसीलिए तो अनवर मसूद कह गया कि उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। जाग रहे हो? अरे मिठाइयाँ खाई है मुझे पता है, गुलाब जामुन के शौकीन हो, ये मिठास देने लगा हूँ। कहता है अनवर मसूद मज़ाहिया है, लेकिन जब सीरत पे कलम उठाया मिर्जा गालिब से मैंने पूछा कि तू सारी सारी रात गजलें पढ़ता है, कभी मेरे आका की शान भी बयान कर लिया कर। तो मुझे कहने लगे कि मैंने मेरे आका की शान को खुदा पे छोड़ दिया है, खुदा ही जानता है कि मुस्तफा कैसा है, खुदा कैसा है मुस्तफा जाने, मुस्तफा कैसे हैं खुदा जाने। मिर्जा ने कहा हाँ, ये कहता है कि उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। ये इसी वाक़े का बयान करते हैं कि उनसे बेहतर और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो शेर को जाया करते सर पर बादल छाया करते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जिस तरह हसीन बनाया है, जिंदगी भी बड़ी हसीन दी है। तो क्यों मुसलमानों के इतने महबूब हो गए कि खुद खुदा के महबूब हैं, फरिश्तों के महबूब हैं, दरख्तों के महबूब हैं। एक बद्दू आया, कहने लगा कि मैं आपको नबी नहीं मानता जब तक मुझे आप मौजिज़ा न दिखा दें। अरे कुत्ते भौंकते रहेंगे, कभी ध्यान अपना उधर मत करना। हालात भी तुम्हारे यही है कि चारों तरफ तुमसे ऊपर भौंक रहे हैं। अपनी मस्ती में रहो और अपने मिशन पे चलते रहो और अपने अकीदे की मजबूती के साथ तौहीद का दामन पकड़कर, उलमा से जुड़कर, मदारिस से रब्त मजबूत करके, मसाजिद से ताल्लुक बनाकर अपने हाथ में कुरान और इल्म का चिराग जलकर चलो और अपने मिशन पर चलो। कुत्ते कभी भौंकते रहे तो कभी ध्यान मत देना। ये जो बार कुतिया भौंकी उसका क्या? बहरहाल ये कि जो है खोशों से, दरख्तों से यूं प्यार किया है कि वो बद्दू आता है और कहता है कि मैं आपको नबी नहीं मानता जब तक आप मुझे मौजज़ा न दिखाएं। फरमाया ए देहाती, अगर मैं कह दूं ये जो खजूर का दरख्त खड़ा है और इसमें खजूर लग रही है, उसका जो खोशा है, मैं उसको बुलाऊं और वो मेरे कहने पर आ जाए तो मान लोगे? तो वो कहता है हाँ, अगर आप ये दिखाएंगे तो मैं मान लूंगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खोशे इधर हाँ। रिवायतें गवाही देती हैं, खजूर का खोशा खुली फिजा में उड़ता हुआ आया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया।
کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا. تیری معراج کا فرق بھی دیکھیے گا کہ معراج حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ملی جنت سے نکل کر, حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ملی کشتی میں چڑھ کر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی طوفان میں اتر کر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ملی چھری کے نیچے آ کر, حضرت زکریا علیہ السلام کو معراج ملی آرے کے نیچے چھپ کر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج ملی, اور جیل میں جا کر آسمانوں میں جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو معراج ملی 40 سال کا دکھ اٹھا کر, حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی, حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ملی کنویں میں جا کر, حضرت سلیمان علیہ السلام کو معراج ملی تخت پہ جا کر, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی عرش پہ جا کر. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. وہ کھوشا آیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا. فرمایا کھوشے جا واپس اپنی جگہ پہ چلا جا. وہ کھوشا کھلی فضا میں اڑتا ہے اور جا کے اپنی شاخ پہ لگ جاتا ہے. یہ منظر دیکھ کر وہ دیہاتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور اس کا کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو جو ہے درختوں کے بھی محبوب ہیں, پتھروں کے بھی محبوب ہیں, حیوانات کے محبوب. حیوانات آ کر شکایت کر رہے ہیں, اونٹ آ کر شکایت کر رہا ہے, چڑیا آ کر شکایت کر رہی ہے. حضرت انس کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے چڑیا کا بچہ پکڑ لیا تو اس کی ماں ہمارے سروں پہ اڑنے لگی, پھڑپھڑانے لگی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچے کس نے پکڑے ہیں؟ ارے چڑیا کے بچے چھوڑ دو, اس کی ماں کی ممتا مچل رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے. چڑیا کو پریشان نہ کرو, یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے. فرمایا چونٹی کو بھی تکلیف نہ دو, چونٹی کو جلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں دیا گیا, اس سے لتاڑنے کا تمہیں حق نہیں دیا گیا. قرآن میں جا کر واقعہ پڑھنا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, جنات بھی ہیں, انسان بھی ہیں, بہت ساری مخلوقات بھی ہیں. اللہ نے فرمایا میرے سلیمان آپ کے لشکر کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک ساری چونٹیاں اپنے بلوں میں داخل نہ ہو جائیں, تب تک آپ کے اپنے لشکر کو آگے نہ بڑھنے دیں. چونٹیوں کا جو اسلام اتنا خیال کرتا ہے, وہ قرآن جو چونٹی کا اتنا خیال کرتا ہے, اس کی اچھائی پر ایک سورت کو لاتا ہے. جس سورت کا نام سورہ نمل ہے. تو چونٹی کا جس نے حق بتایا ہے, تو پھر جو ہے میں کہا کرتا ہوں اسلام میں بلی کو ستانے والے جہنم میں چلے گئے تو بیوی کو ستانے والے کہاں جائیں گے؟ ہاں, تو جانوروں کے حقوق بتائے ہیں جنہوں نے چونٹی کا حق بتایا ہے, جنہوں نے بتایا ہے کہ اگر تم پیاسے کتے کو جب پانی پلاتے ہو اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو خدا کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے, وہ تمہارے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. جس نے بلی کا خیال رکھا اور جس نے بلی کو ستایا, بھوکا اور پیاسا رکھا, بلی مر گئی تو اس عورت کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس پاکیزہ اسلام کے اوپر یوں اشکالات کیے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے کچرا پھینکا جاتا ہے. یہ حاسدین ہیں, ورنہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے جو سب کی سلامتی چاہتا ہے, سب کی بھلائی چاہتا ہے, صلح و عاشی چاہتا ہے, امن و جو ہے شانتی چاہتا ہے. اسلام ساری انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے, یہ سب کے لیے بھلائیاں لے کر آیا ہے. اسلام نے جو اصول بیان کیے ہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا گیا ہے, معلم انسانیت بھی ہیں. کہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے پوچھا الستو بربکم, میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب روحیں خاموش ہو گئی, کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے پکارا بلا, بے شک آپ ہی میرے رب ہیں. بعد میں ساری روحوں نے پکارا تو محمد عربی کی روح سارے انسانوں کی روحوں کی استاد ہے, وہ معلم انسانیت ہیں اور محسن انسانیت ہیں. آپ کو جو آپ سننا چاہتے ہیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں, لیکن یہ مین پیغام ہے, یہ لے کے چلو
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن اعظم کہا گیا. ان کے ہمارے سروں پر ان کے بڑے احسانات ہیں، ساری کائنات پر احسانات ہیں، ساری انسانیت پر احسانات ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کس انداز میں کہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میرے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے حیوانات کے لیے، سارے انسان کے لیے، سارے جنات کے لیے، سارے جمادات کے لیے، سارے نباتات کے لیے، سارے حشرات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، ارضیات کے لیے، فلکیات کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیویوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مزدوروں کے لیے، اور جارو کشوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، درختوں کے لیے، پتھروں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، یہاں تک کہ چڑیوں کے لیے بھی میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ساری کائنات پر احسانات ہیں. جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 6 صدی عیسوی میں تشریف لائے تھے، اٹھاؤ جغرافیہ پڑھو، ہسٹری عربی والی نہیں پڑھتے، انگلش والی پڑھ لو، ہندی والی پڑھ لو. 6 صدی میں دنیا کے کیا حالات تھے، عرب کے کیا حالات تھے، رومن کے کیا حالات تھے، ایران کے کیا حالات تھے، چین کے کیا حالات تھے، ہندوستان کے کیا حالات تھے. تاریخ آپ کو بتائے گی. انسانیت تو مٹ چکی تھی، انسانیت تھی کہاں؟ انسانیت انسان کے نام پر داغ تھی، انسانیت جہنم کے کنارے پر کھڑی تھی. یہ تو جانور بن چکے تھے، جانور سے زیادہ بدتر ہو چکے تھے. اور صرف مسئلہ عرب کا نہیں تھا. مولانا علی میاں ندوی نے لکھا کہ مسئلہ عرب کا نہیں تھا، مسئلہ انسانیت کی قسمت کا تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں ملانے جا رہے تھے. اور اس قرآن نے نقشہ کھینچا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے ہی دشمن بن چکے تھے. وہ کون تھا جس نے تمہارے دلوں میں محبت کا رس ڈالا؟ دیکھا نہیں اوس اور خزرج اونٹ کے پہلے پانی پینے پر لڑتے ہیں اور گھوڑے کی ریس میں ہارنے پر لڑائی شروع کرتے ہیں تو جنگ بعاث 120 سال تک چلتی ہے، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا خون ہو جاتا ہے. کہتے ہیں تیرے جانور نے پہلے پانی کیوں پیا؟ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور کیا انقلاب برپا کر دیا. وہ لوگ جو جانور کے پہلے پانی پینے پر یوں لڑتے تھے، جنگ یرموک میں 3 صحابی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکائے تھے، آگ کے شعلے. لیکن کس کا یہ انقلاب ہے، کس کی یہ تربیت ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں مہمان آ رہا ہے، گھر میں کھانا تھوڑا ہے، بچوں کو بہلا کے سلا دو اور کھانا جو ہے مہمان کے سامنے رکھنا، میں بھی ساتھ میں بیٹھ جاؤں گا. جب ہم کھانا شروع کریں تو تو ٹھیک کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا، میں ہاتھ چلاتا رہوں گا، خالی خالی ہاتھ اور خالی دانت بھی چلاتا رہوں گا تاکہ مہمان کو محسوس نہ ہو ان کے گھر میں فاقہ ہے، یوں مہمان شیر ہو کے کھائے گا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکائے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب دیکھیے کہ اب مہمان کو کھلانے کے لیے اپنے گھر کے دیے بھی بجھا دیے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے انہیں محسن اعظم بنایا ہے ہمارا
تو ان کے احسانات تو بہت سارے ہیں، مختصر وقت میں ہم گن نہیں سکتے، میں چند اشارے کرتا ہوں۔ اگر ان احسانات کو آپ نے اگر دل کے کانوں سے سنا اور اس کو اگر اپنے عمل میں لے آئے تو تمہارا فیوچر مضبوط ہوگا، تمہارے بازو مضبوط ہوں گے۔ محمد عربی کے احسانات کو آج گرہ باندھ کر لے جاؤ۔ پہلا احسان انسانیت کے سر پر یہ دیا کہ انسانیت کو توحید کا تحفہ دیا۔ توحید سے ہٹ کر انسان ذلیل ہو گیا تھا، انسان بیچارہ گھبرایا ہوا تھا، انسان ڈرا ہوا تھا، انسان ڈرتا تھا درختوں سے، انسان ڈرتا تھا جو ہے جانوروں سے، انسان ڈرتا تھا چاند سے، انسان ڈرتا تھا ستاروں سے، انسان ڈرتا تھا لوہے سے، انسان ڈرتا تھا پانی سے، انسان ڈرتا ہے آج بھی کمزور عقیدے والے نوڑیے سے ڈر جاتے ہیں۔ تھوڑا گاڑی پچھی موڑ، گاڑی واپس موڑ دے، کیونکہ نوڑیا نکل گیا تو نوڑیا تیری گاڑی کا ٹائر پنچر کر دے گا جو گاڑی واپس موڑ رہا ہے۔ کہ میں جا رہا تھا ادھر سے کالی سی چڑی بول گئی، ارے بلی نے میرا راستہ روک دیا، ارے بلی کرے میاؤں اب میں کدھر جاؤں؟ یہ عقیدہ کمزور ہے۔ توحید نے انسان کو عزت دی۔ انسان مت گھبرا نوڑیے سے، مت گھبرا بلی سے، مت گھبرا کسی بڑی شخصیت سے، مت گھبرا پہاڑوں سے، مت گھبرا طوفانوں سے، مت گھبرا سورج کی کرنوں سے، مت گھبرا چاند کی لمانیت سے، مت گھبرا ستاروں کی تعداد سے۔ ارے یہ تیرے کمی ہے، یہ تیرے نوکر ہے، تو مخدوم ہے، تو کائنات کا دلہا ہے۔ سر اٹھا کے چل۔ میں نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ تو کھاتے ہوئے بھی سر جھکائے، نہیں نہیں، لقمہ اٹھا منہ تک پہنچا، تیرا سر سیدھا اچھا لگتا ہے، صرف رب کے آگے جھکتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اس توحید نے انسان کو عزت دی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں توحید خشک موضوع ہے، اس کو ایک سائڈ رہنے دو۔ بعض لوگ تو یوں کہنے لگے کہ توحید بیان کرتے ہیں تو نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ ارے باولو، نبی کا پہلا مشن ہی توحید ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی بگڑی بلانے والا نہیں، اس کے سوا کوئی تمہارے دامن بھرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی جھولیاں بھرنے والا نہیں، اس کے سوا نہ کوئی اولادیں دے سکتا ہے، نہ کوئی بارشیں برسا سکتا ہے، نہ تو کوئی تمہاری روزی کا مالک ہے، نہ کوئی تمہاری زندگی کا مالک ہے، نہ کوئی تمہاری موت کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ عقیدہ اپنے دامن میں بٹھا لو، یہ عزت کا جملہ ہے جو اسلام نے انسانیت کو دیا ہے۔ اس لیے پھر انسان نے ترقی کی ہے۔ جب اسلام نے کہا نا سورج بڑا نہیں تو بڑا ہے، چاند بڑا نہیں تو بڑا ہے، پہاڑ بڑے نہیں تو بڑا ہے، سمندر بڑے نہیں تو بڑا ہے۔ ارے خوبصورت فوارے دیکھنے والے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ بیوٹیفل بنایا ہے۔ ارے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو قابل عزت بنایا ہے۔ ہم کسی اور کے آگے جھکتا اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اس کی توحید ہے، توحید ہے۔ اور جس چیز سے انسانیت کی توحید ہو رہی تھی اس سے اسلام نے روکا ہے۔ فرمایا کسی کے نام مت بگاڑا کرو، یہ کاڑیو ہے، یہ کانیو ہے، یہ ٹھنڈیو ہے، یہ ٹھنگڑو ہے۔ اسلام نے منع کر دیا، انسانیت کو توحید ہے۔ مذاق نہ اڑاؤ قوموں کو، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ انسانیت کی توحید تھی، اس لیے جو ہے اس سے بھی منع کر دیا۔ تو پہلا پیغام میں نے اشارہ کر دیا ہے، اب آپ تفصیلات سنتے رہتے ہیں۔ یہ پہلا تحفہ ہے، اس کو گرہ میں باندھ لو کہ ہم موحد بن کے رہیں گے، ہم توحید والے ہیں۔ بچے نے کہا نا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے نام و نشان مٹانا ہمارا۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو اس لیے آپ توحید پر جم جائیں، مضبوط، ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص۔ کس نے بتایا؟ کلمے نے بتایا، لا الہ الا اللہ
ساری عبادتیں میری اللہ کے لیے خاص ہو گئی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری میری جانی پھیلی قولی ہر طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. یہ آپ نماز میں بیٹھ کے ہر مسلمان پڑھتے ہیں. یہاں پہ پھر ایک پوائنٹ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے محسن نے صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ہمیں نہیں بھولے. اللہ نے معراج عطا کی تو کہنے لگے میری امت کو بھی معراج مل جائے. فرمایا نماز لے جاؤ، یہ تیری امت کے لیے معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین حدیث نہیں ہے، عربی مقولہ ہے، لیکن بات صحیح ہے کہ نماز معراج ہے مومن کے لیے. ہاں تو یہ معراج ہے، یعنی اللہ سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے نماز کی نیت باندھ لے، اللہ سے بات شروع ہو جاتی ہے. اور حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ میرا جی کرتا ہے نا اللہ سے بات کروں تو نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں. اور کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ روزانہ میں ہی اللہ سے بات کرتا ہوں، کبھی اللہ بھی تو مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو جو ہے معراج، وہاں پر بھی امت کو نہیں بھولے. اور یہ جو التحیات ہے، جب اللہ کے دربار میں اپنی نیاز کو پیش کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں. تو اللہ نے بھی کہا السلام علیک یا ایھا النبی، میرا سلام اور رحمتیں ہو اے نبی تجھ پر. کہا اللہ میری امت، اس موقع پر کہا میری امت. فرمایا تیری امت پہ کون پڑے سلام، میں آپ کی بھی ذمہ داری نہیں لگاتا، ان کی خود کی ذمہ داری لگاتا ہوں. وہ نمازوں میں یوں کہہ دیا کرے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، کہ جو امت میں نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلام اور رحمتیں. فرمایا اللہ میری امت کے گنہگار کہاں گئے، پھر آپ تو نیک لوگوں پہ سلام اور رحمتیں بھجوا رہے ہیں. فرمایا گنہگار کے لیے موت تک دروازے کھلے چھوڑوں گا، وہ جب جی میں اس کے آئے وہ نیک بن جائے تو اس کے اوپر بھی میری سلامتیں اور میری رحمتیں اور میری عنایتیں اور میری برکتیں شروع ہو جائیں گی. نہیں کسی موقع پہ نہیں بھولے، یہاں اپنی ساری عبادتوں کو خاص کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں جائیے، اللہ جب تعریف کرنے پہ آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات میں ایک ہی محبوب ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک ولسوف یعطیک الم نشرح لک صدرک ورفعنا الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یا اللہ کیا ایک ہی تیرا محبوب ہے جو تو قرآن میں کہہ رہا ہے تو. فرمایا